بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں، چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت ایک کنسرن بہت زیادہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور وہ کنسرن ہے چائنا کے نیوکلیئر آرسنل کے حوالے سے۔ دیکھیں، کولڈ وار کے اندر امریکہ اور رشیا نے آپس میں ایک ریس لگائی ہوئی تھی کہ کس کے پاس زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان دونوں کنٹریز کے پاس تقریباً 80,000 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، مطلب 35-36 ہزار امریکہ کے پاس تھے، 40,000 کے قریب رشیا کے پاس تھے۔ مطلب ایک پاگل پن تھا، آپ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے۔ شاید میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، امریکہ کا ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتا تھا میکنامارا، تو وہ ایک دفعہ امریکہ کی ایئر فورس کا ایک ہوتی تھی ایئر اسٹریٹجک کمانڈ، میرا خیال ہے یہی نام تھا اس کا، وہاں گیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ جو اتنے نیوکلیئر ویپنز بناتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، آپ نے کس پہ پھینکنے ہیں؟ یہ 37,000 نیوکلیئر وار ہیڈز امریکہ کے پاس ہو گئے، تو آپ نے اتنا ایٹم بم کس کے اوپر پھینکنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، ان کے اوپر ہم پھینکیں گے۔ یہ میں نے ٹائم میگزین میں پڑھا تھا، تو اس میں سے ایک کنٹری انہوں نے منگولیا بھی بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ جی منگولیا سے تو ہمارے کوئی ایسے معاملات ہی نہیں ہیں، منگولیا تو کی تو پتہ نہیں آرمی بھی ہے یا نہیں، تو ہم نے منگولیا کے اوپر ایٹم بم کیوں مارنے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ منگولیا پہ ہم نے کتنے ایٹم بم مارنے؟ تو وہ جو امریکن جنرلز تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم نے منگولیا کے لیے 18 ایٹم بم کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہم نے ان کو کیوں مارنا ہے، ہم یہ تو ایک بے ضرر سا ملک ہے جو کچھ بھی نہیں، مطلب نہ کسی لینے میں نہ دینی میں، تو اس کو مار کے ہم کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا بس جی یہ چائنا کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے، بیچ میں آتا ہے، تو 18 بم اس پہ بھی مارنے ضروری ہیں۔ مطلب اس طرح کی ذہنیت تھی اس وقت، امریکن جنرلز جو تھے وہ اس ذہنیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد وہ میکنامارا جو تھا وہ کینیڈی کے پاس گیا، تو کینیڈی کو اس نے بتایا جی کہ ادھر تو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ منگولیا کو بھی 18 ایٹم بم مارنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پھر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کینیڈی ان چیزوں کے سخت خلاف تھا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا۔ بہرحال اینی وے، تو یہ معاملات تھے ان کنٹریز کے۔ اب امریکہ کو فکر یہ ہے کہ چائنا کے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ امریکہ کی جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 2020 کے اندر 200 وار ہیڈز تھے، اور امریکہ سمجھتا تھا کہ 2030 تک یہ وار ہیڈز جو ہیں زیادہ سے زیادہ 500 کے قریب ہوں گے۔ لیکن آج یہ جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے چائنا کے نیوکلیئر وار ہیڈز کے بڑھنے کی جو سپیڈ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی نا، وہ اس سے ڈبل ہے۔ مینز کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ چائنا 2030 تک 500 وار ہیڈز جو ہے وہ بنا لے گا، لیکن آج 2024 کے اندر یہ جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ چائنا کے پاس آج 500 وار ہیڈز جو ہیں وہ بن گئے ہوئے اور موجود ہیں، اور 2030 تک چائنا اپنے وار ہیڈز کی تعداد کو بڑھا کے 1000 کر دے گا، اور جن میں سے زیادہ تر جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو امریکہ پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب وار ہیڈ تو آپ نے بنا لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو پھینکنا بھی ہے۔ اب پھینکنا آپ نے کس سے ہے؟ یا اپنے اسٹریٹجک بامبر کے ذریعے سے ہے، یا اپنے SSBN کے ذریعے سے ہے، یا اپنے کسی ICBM کے ذریعے سے ہے۔ تو امریکنز کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو 1000 وار ہیڈز اس وقت چائنا تیار کر لے گا 2030 تک، یعنی کہ آج سے تقریباً 6 سال تک، ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی، لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ انہی رپورٹس کو بیس بناتے ہوئے امریکہ اب اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد کو بھی بڑھائے گا۔ اس وقت امریکہ کے پاس 4-5 ہزار کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، 4-5 ہزار رشیا کے پاس بھی ہیں۔ دونوں نے ایک پھر معاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے وہ 40,000 کا فگر تھا اس کو کم کر کے تو 5-6 ہزار پہ لے کے آئے تھے۔ مطلب آپ دیکھیں آج بھی ان کے پاس 6 ہزار نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ انہوں نے کس پہ مارنے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بہرحال اینی وے، اب انہی رپورٹس کو بیس بناتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد کو بھی بڑھانا شروع کر دے۔ امریکہ بڑھائے گا تو رشیا بھی بڑھائے گا، رشیا بڑھائے گا تو انگلینڈ بڑھائے گا، انگلینڈ بڑھائے گا تو فرانس بھی بڑھائے گا، چائنا نے بڑھایا تو ڈیفینیٹلی انڈیا بھی بڑھائے گا، انڈیا بڑھائے گا تو پاکستان بھی سوچے گا، پاکستان بڑھائے گا تو اسرائیل بھی سوچے گا، نارتھ کوریا بھی سوچے گا، تو وہ ایک ریس جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اینی وے، یہ اس کا ایک علاج جو ہے نا وہ گلوبل زیرو ہے۔ یہ ایک بلکہ کہہ لیں کہ ایک تحریک بھی چلی تھی گلوبل زیرو، کہ جب تک نیوکلیئر وار ہیڈز دنیا میں زیرو نہیں ہو جائیں گے یہ کام چلتا رہے گا، بلکہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا۔ اب اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت ایک ریپڈ ایکسپینشن کر رہا ہے اپنے نیوکلیئر پروگرام کی، اور اس کو وہ ماڈرنائز بھی کر رہا ہے۔ ماڈرنائزیشن سے مراد کہ ایک تو اپنے وار ہیڈ جو ہیں ان کو بہتر بنا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو پھینکنے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔
اور امریکنز کا ماننا یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو چائنا کی سپیڈ تھی یا اس کے ایمبیشنز تھے، آج کے ایمبیشنز ان کو ڈوارف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بونا کر دیتے ہیں، ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جتنی کمپلیکسٹی سے آج چائنا اپنے اس نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکنز کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو ابھی بھی نہیں پتا کہ چائنا نے جو اتنا بڑا نیوکلیئر پروگرام اس وقت سٹارٹ کر رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور امریکنز کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یعنی کہ 2022 کے اندر ہی چائنیز ملٹری لیڈرز نے ہمارے ساتھ اس نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات چیت شروع کی ہے۔ مطلب امریکنز کہتے ہیں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ چائنا اپنا نیوکلیئر آرسنل کیوں بڑھا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ چائنیز آفیشلز یا چائنیز کاؤنٹر پارٹس جو ہیں وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی، اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کے اس نیوکلیئر پروگرام کے 2 براڈ گولز ہیں۔ پہلا گول تو یہ ہے کہ وہ امریکن ملٹری کے ساتھ کمپٹیشن میں اس وقت آ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ چائنا کیا کہتا ہے یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی، اور امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز اس وقت ایک لمیٹڈ نیوکلیئر وار کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے اس نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس لمیٹڈ نیوکلیئر وار کے اندر کنونشنل ویپنز بھی یوز ہوں گے، مطلب نان نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال ہو جائیں۔ اس وجہ سے اپنے وہ نیوکلیئر ویپنز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسرا ریزن امریکنز کے ذہن میں اس وقت یہی ہے کہ یہ جو چھوٹے نیوکلیئر ویپنز ہوں گے لو ییلڈ والے، یہ چائنا اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ تاکہ وہ بیٹل فیلڈ کے اندر کوئی سکسیس حاصل کر سکے۔ مطلب آپ اشارہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے ساتھ چائنا کی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو چائنا اپنا کوئی بڑا نیوکلیئر ویپن نہیں استعمال کرنا چاہتا، بلکہ لو ییلڈ والے چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں ان کو بیٹل فیلڈ کے اندر استعمال کر کے تو سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور امریکن اینالسٹ کا کہنا یہ بھی ہے کہ چائنا کے جو اس وقت نیوکلیئر تھنکرز ہیں وہ اپنی سوچ کو بدل رہے ہیں۔ اس سے پہلے چائنا کے نیوکلیئر تھنکرز کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو نیوکلیئر وار ہوتی ہے نا یہ انکنٹرولیبل ہوتی ہے، مطلب ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر یہ دنیا کی تباہی پہ جا کے ختم ہوگی۔ لیکن اب امریکن اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ چائنیز اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر وار ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ نیوکلیئر وار ہیڈز استعمال کر کے چھوٹا سا گین حاصل کر کے اپنے ایڈورسری کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہے وہ یوز نہ ہو۔ تو یہ ایک کنٹرولیبل نیوکلیئر وار جو ہے اس کے کانسیپٹ کو اس وقت چائنیز جو ہیں وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے امریکنز کا سوچنا یہ ہے کہ تقریباً 2027 تک چائنیز تائیوان کے اوپر کوئی انویژن کر سکتے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تائیوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے چائنا آگے بڑھا رہا ہے۔ مطلب چائنا کسی کے اوپر کوئی بڑا نیوکلیئر حملہ نہیں کرنا چاہتا، صرف وہ تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اگر کوئی انویژن کرتا ہے تو اس انویژن میں چائنا کی سوچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اسمال ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہے وہ استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا تائیوان کو اپنی ٹیریٹری سمجھتا ہے، مطلب کہ چائنا اگر نیوکلیئر وار ہیڈ چلاتا بھی ہے تائیوان کے اوپر تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی دوسرے کنٹری کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ چلا رہا ہوں۔ چائنا یہ بولے گا کہ میں نے تو اپنے ملک کے اوپر ہی نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہے وہ چلایا، تو آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ بیسیکلی سوچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے نا، امریکہ تائیوان کو اور طرح سے لیتا ہے، چائنا تائیوان کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے لیتا ہے۔ تو امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ چائنا اگر نیوکلیئر وار ہیڈ کوئی چلاتا بھی ہے تائیوان کے اوپر ہلکا پھلکا کو چھوٹی ییلڈ والا کو بیٹل فیلڈ کی وکٹری حاصل کرنے کے لیے، تو چائنا کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، میں نے اپنے ملک کے اوپر چلایا، کسی کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ بتا رہی ہیں کہ چائنا اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، اور امریکہ اس کا بہت زیادہ کنسرن اب شو کر رہا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کے بارے میں آپ کی جو بھی سوچ ہے کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔